नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 19 सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 175। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन। आयत नंबर 176 176। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम शुअय्बुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत अश-शुअरा में गुज़श्ता असबाक़ से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अक़वाम का तज़किरा चल रहा है, जिसके मेन दो मक़ासिद हैं। एक मकसद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है कि जब मक्के के मुशरिक लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला दिया, आपकी नबूवत की तकज़ीब की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ हुई, तो अल्लाह ताला ने गुज़श्ता अक़वाम के वाक़यात सामने रखे कि ऐ मेरे लाडले नबी, जिस तरह आपकी कौम के लोग आपको जुटला रहे हैं, ये सिर्फ़ आपके साथ ये मामला नहीं, बल्कि आपसे पहले जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर जब कौम के पास पहुँचे तो कौम वालों ने नबी की बात को जुटला दिया। इसलिए ये मामला पहले नबियों के साथ भी हुआ और ये मामला आपके साथ भी है। ऐ मेरे नबी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर आखिर अंजाम उन अक़वाम का क्या हुआ जिन्होंने नबियों को जुटलाया था, हमारे अज़ाब ने पकड़ा और उनको हलाको बर्बाद करके रख दिया। इसी तरह एक वक़्त आएगा, इनकी हलाकत भी होगी, उन मुशरिकीन की हलाकत होगी जिन्होंने आपको सताया और जिन्होंने आपकी तकज़ीब की। चुनाचे इनमें अक्सर लोग शिरक और कुफ्र की हालत में मारे गए, बाद में कुछ लोग ईमान भी ले आए। दूसरा मकसद, इन वाक़यात के ज़िक्र करने का दूसरा मकसद इबरत हासिल करना है, जो कि हम सब के लिए है, कि अल्लाह ताला मक्का मुकरमा के मुशरिकीन को ये बता रहे हैं कि देखिए, पिछली अक़वाम के हालात को पढ़िए। उन लोगों ने वक़्त के नबी को सताया, उसकी नाफरमानी की, उसकी बात को नहीं माना, और फिर एक वक़्त आया कि उनको अल्लाह के अज़ाब ने पकड़ लिया और उनको हलाक कर दिया। इसलिए तुम इन वाक़यात से इबरत हासिल करो। और आज हमारे सामने भी अल्लाह का कुरान ये बोल बोल कर ये कह रहा है, पढ़ो वाक़यात पिछली अक़वाम के, उन लोगों के अंदर क्या क्या खराबियाँ थीं और अपने आप को चेक करो, क्या तुम्हारे के अंदर तो ये खराबियाँ नहीं? और अगर तुम्हारे अंदर ये खराबी मौजूद है तो फिर तौबा कर लो, अपनी ज़िंदगी को संभाल लो, अपनी ज़िंदगी को संवार लो, नेकी के रास्ते पर आ जाओ, फर्माबरदारी पर आ जाओ, वरना वही हलाकत, वही अजाब जो पहली कौमों पर आया था तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है, तुम्हें भी पकड़ा जा सकता है। तुम कोई आज़ाद लोग नहीं हो। कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन। कज़्ज़ब जुटलाया, अस्हाबुल ऐका, ऐका का माना है जंगल, वो मकाम जहाँ पर दरख्त कसरत के साथ थे, वहाँ पर रहने वाली एक कौम थी। अल्लाह ताला ने उस कौम को ऐका का लफ्ज़ दिया, घने जंगल के अंदर रहने वाली कौम। अस्हाबुल ऐका जुटलाया ऐका वालों ने
मुरसलीन रसूलों को। अल्लाह ताला ने इस कौम के पास अपने एक प्यारे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इनकी इस्लाह के लिए, तबलीग के लिए भेजा था। इसलिए फरमाया इज़ क़ाल लहुम, जब कहा उनको शुआइबुन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने, अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं हो? अल्लाह ने पैदा किया, उसकी नाफरमानी करते हुए डरते नहीं हो? अल्लाह ने तुम्हें खिलाया, उसकी नाफरमानी करते हुए डर नहीं लगता? अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया, उसका खाते हुए फिर तुम्हें डर नहीं लगता? अल्लाह की सारी नेमतें इस्तेमाल करके फिर उसके नाफरमान बन के खड़े हो जाते हो। अला तत्तक़ून, तुम्हें डर नहीं लगता? डरते नहीं हो तुम? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे पास रसूल हूँ अमानतदार। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। व अतीऊन, मेरी बात मान लो। वमा अस्अलुकुम, और नहीं मैं सवाल करता तुमसे, अलैहि, इस पर, मिन अजरिन, किसी अजर का, किसी मजदूरी का, तनख्वाह का। ये जो मैं आपको अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ, इस पर तुमसे कोई तनख्वाह नहीं मांगता, कोई वजीफ़ा नहीं मांगता, कोई हदिये तोहफे नहीं मांगता। इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं है मेरा अजर मगर रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे। हर कौम के अंदर शिरक और बुत परस्ती तो मौजूद ही थी, लेकिन उसके साथ साथ हर कौम में अखलाकी बीमारियां मौजूद थीं। कुछ बीमारियां ऐसी थीं जो कि इस्लाह के दर्जे की थीं और उनकी इस्लाह की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने उन बीमारियों को नाम लिया, फ़लाँ कौम के अंदर ये बीमारियां ज़्यादा थीं, फ़लाँ कौम के अंदर ये बीमारियां ज़्यादा थीं। तो नबी ने जाकर सबसे पहले उसी बीमारी का नाम लेकर उनको पकड़ा। ये जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, दो जगह आबाद थी। इनका मस्कन मदियन भी था और इसके साथ साथ इनका मस्कन आइका भी था, जंगल। बहुत से लोग मदियन बस्ती के अंदर रहने वाले थे, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल रहकर आए थे, और बहुत से लोग आइका के रहने वाले थे, घने जंगल। अब ये जो लोग थे, ये ऐसे मकाम पर आबाद थे, इनकी रहायशें थीं जो कि उस ज़माने की मेन शाहरा थी, और इनकी मंडियां ऐसी मेन शाहरा पर थीं कि मुल्क शाम, मिस्र, फ़लस्तीन, इस तरफ जाने वाले लोग, वहाँ से आने वाले लोग यहाँ पर क़याम करते थे, इनके शहर में आकर रुकते थे और यहाँ से गल्ला बेचते भी थे और ख़रीदते भी थे। ख़रीदो फरोख्त का बहुत बड़ा मरकज़ था। ये कौम ताजर लोग थे, दुकानदार लोग थे, बड़ी बड़ी मंडियाँ, बड़ी बड़ी आड़तें इन लोगों की थीं। और अखलाकी बीमारियों में जो सबसे बड़ी बीमारी ये थी इनके अंदर कि ये नाप तोल में डंडी मारते थे। कोई चीज़ नाप कर लेते, उसके अंदर भी डंडी मार जाते। खुद लेते तो पूरा पूरा ले लेते, और जब किसी को देने की बात आती तो डंडी मार जाते, कम देते थे। इसी तरह जब तोल कर देने की बात आती, उस वक़्त भी डंडी मार लेते, कम देते थे। तो अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने आकर इरशाद फरमाया, व औफुल कैला, माप को पूरा करो। जिस तरह आज के ज़माने में हम अगर सीमेंट लेने के लिए, बजरी लेने के लिए जाते हैं या रेत लेने के लिए जाते हैं, तो उनके पास एक पैमाना है बजरी की पैमाइश करने के लिए, और रेत की पैमाइश करने के लिए एक पैमाना वहाँ पर मौजूद है। उस पैमाने से भर भर के रेत दी जाती है और बजरी दी जाती है, उसको तोला नहीं जाता। इसी तरह पिछले ज़मानों में अक्सरियत तौर पर जब गल्ला को बेचा जाता था
تو ناپ کر دیا جاتا تھا، ماپ کر دیا جاتا تھا، پیمائش کر کے دیا جاتا تھا، اس کو تولا نہیں جاتا تھا اکثریت۔ اور بعض مقامات پر غلہ کو تولنے کا بھی رواج تھا، باٹ کے ساتھ تولتے تھے لیکن باٹ میں کمی بیشی کر جاتے تھے، جو کلو کا باٹ ہے وہ اس سے کم رکھ لینا، 800 گرام اس کو کر لینا، اس کے اندر کمی بیشی کر لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں چیزوں کو ماپ کر بیچا جاتا تھا، پیمانے تھے اور پیمانوں کے ذریعے چیزوں کو بیچا جاتا۔ اس میں ڈنڈی مارتے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل، ماپ کو پورا رکھو، لیتے وقت بھی پورا، دیتے وقت بھی پورا۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ ہو جاؤ نقصان دینے والوں میں سے۔ خود تو پورا لے لیتے ہو اور جب کسی کو دیتے ہو تو نقصان کرتے ہو، ایسے نہ کرو۔ دوسرا حکم وزنو، اور تولو، وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، صحیح ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ اور تیسری چیز ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، تیسری چیز یہ ہے کہ نہ گھٹاؤ لوگوں کو ان کی چیزیں، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، لوگوں کو ان کی چیزیں پوری دو، مت گھٹاؤ ان کو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور چوتھا حکم یہ ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، فساد برپا مت کرو زمین میں۔ یہ جو چوتھا حکم ہے ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچاؤ، اس کے ضمن میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ فساد اور بھی طریقے کا مچاتے تھے، لیکن سب سے بڑا فساد یہ تھا کہ وقت کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کسی بندے کو جانے نہیں دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اگر یہ ان کے پاس چلے جائیں گے، وہاں پہ جا کر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور ان کی ایک جماعت بن جائے گی، گویا کہ اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتے تھے، اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ بنتے، نہ تو خود ماننا نہ کسی کو ماننے دینا۔ جس طرح مشرکین مکہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے مکہ مکرمہ کے زمانے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ چلا نہ جائے، یہاں تک کہ ایک شاعر مکہ مکرمہ آیا اور اس نے ارادہ ظاہر کیا کہ جناب میں اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مکے کے لوگ ڈر گئے، اگر یہ شاعر جس کی مقبولیت کا اس وقت طوطی بولتا ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر گھومتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے کبھی کہاں جاتا ہے، اور اس کا ایک نام ہے پوری دنیا میں، اگر یہ بندہ ایمان لے آیا تو پوری دنیا کے اندر تو اسلام پھیل جائے گا۔ آج یہ وہاں جا کر بات کرے گا، پرسوں وہاں کرے گا، پرسوں وہاں کرے گا، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کا راستہ روک دیا جائے کہ یہ نبی کے پاس نہ چلا جائے۔ اب اس کے راستے کو روکنے کے لیے آپ تصور کریں ذرا کہ مشرکین مکہ نے کیا کیا ہوگا۔ اس کے اوپر زبردستی تو کر نہیں سکتے تھے، اس کو مار کر تو روک نہیں سکتے تھے، یہاں ڈنڈے کا زور اور زبردستی کا اور غصے کا زور تو نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ بہت ایک پاورفل بندہ تھا۔ اب یہاں چلا تحفے کا دور، ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں، ہم آپ کو ہدیہ دیتے ہیں، ہم آپ کو مال دیتے ہیں۔ 100 اونٹ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے جمع کیے اور صرف اسی عوض میں اس شاعر کے حوالے کیے تحفتاً کہ جناب یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کا بدل ہم یہ مانگتے ہیں کہ آپ اس شخصیت سے ملاقات مت کیجیے گا، بس واپس چلے جائیں یہاں سے، مکہ میں جتنے دن گزاریں، ہم 100 اونٹ آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اونٹ اس زمانے کی بہت بڑی قیمتی چیز تھی، آج کے زمانے میں بھی اونٹ کی بہت قیمت ہے، لیکن بہت بڑی ویلیو تھی۔ یہ کوئی بکری اور مرغی نہیں تھی اونٹ کہ اس کی قیمت کم ہو، یہ بہت بڑی قیمت تھی اس زمانے میں،
یہ 100 اونٹ اس کے حوالے صرف اس لیے کیے گئے آپ یہ اونٹ قبول کریں اور ان کے پاس مت جائیں، ان کی بات نہ سنیں۔ یہ ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ نے منع کیا دنیا میں فساد مت مچاؤ۔ ایسے خراب لوگ ہو، نہ خود دین پر آتے ہو نہ کسی دوسرے کو آنے دیتے ہو۔ تو آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، نہ خود قرآن پاک کے قریب آتے ہیں نہ دوسروں کو آنے دیتے، بلا وجہ مشورے دینے شروع کر دیں گے اور بلا وجہ اسلام سے، مدارس سے، مساجد سے، علماء سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیں، ایسی عجیب و غریب منطقیں پیش کریں گے۔ یہ پچھلے زمانوں کی باتیں چلی آ رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا خطاب چل رہا ہے اپنی قوم کے نام، فرمایا واتقوا الذی، ڈرو اس ذات سے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوقوں کو بھی پیدا کیا۔ جبلت کہتے ہیں مخلوق کو، پہلی مخلوق کو بھی اس اللہ نے پیدا کیا، اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، اور پہلی مخلوقات کو بھی اس اللہ نے پیدا کیا، اس لیے تم اس اللہ سے ڈرو۔ قالو، قوم نے سب سارا خطاب سن لیا، سننے کے بعد قوم کا جواب سنیے۔ قالو، کہنے لگے، انما انت من المسحرین، تیرے اوپر تو بڑا بھاری جادو ہو گیا ہے، کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آج کی بات نہیں، یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی بندہ خواہشات نفس کا پجاری بن جائے اور اس کو کوئی بندہ جا کر جھنجھوڑے اور روکے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے جا تو پاگل ہو گیا، میں جو کرتا ہوں کروں، تو اپنا کام کر۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ پرانی بات چلی آ رہی کہ لوگوں نے نبیوں کو پاگل اور دیوانہ کہہ دیا، نبیوں کو کہا تمہارے اوپر تو بڑا بھاری جادو ہو گیا، جاؤ جا کر اپنا علاج کرواؤ۔ تم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وما انت الا بشر مثلنا، اور نہیں ہے آپ مگر ایک انسان ہے ہماری طرح۔ انسان ہو کر نبی کیسے بن گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان ہی تو نبی آئے گا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا نا۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارے خیال میں تو جھوٹا بندہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بیان سننے کے بعد قوم نے بتایا، آپ ایک انسان ہیں اور ہمارے خیال میں آپ جھوٹے ہیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ڈرایا کہ بھئی آپ میری نبوت کو جھٹلائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں پکڑے گا۔ اب بجائے اس کے کہ ڈر جاتے اور گناہوں پر اتر آئے اور کہنے لگے فَاسْقِطْ عَلَيْنَا، گرا دے ہمارے اوپر، کسفاً، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، اگر تو نبوت میں سچا ہے، واقعی نبی ہے، تو ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کا گرا کے دکھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو عذاب میں ڈال لے، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ نبی نے دعوت و تبلیغ دینی ہے، اس لیے نبی نے کیا فرمایا؟ قال ربی، فرمانے لگے ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو، مجھے عذاب دینے کی یا ٹکڑا گرانے کی کیا ضرورت، میرے پاس کیا اختیار، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ جب چاہے گا تمہارے اوپر گرا دے گا، پکڑ لے گا اللہ تمہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس قوم کا انجام بیان فرما رہے ہیں، فَكَذَّبُوهُ، ان قوم والوں نے جھٹلا دیا، قوم نے جھٹلایا ان کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَهُمْ، پھر پکڑا ان کو، عذاب یوم الذلہ، سائبان والے دن کے عذاب نے۔ سائبان والا دن، ذلہ کہتے ہیں سائبان کو۔ سائبان والے دن سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عذاب دینے کا ارادہ فرمایا تو 7 دن تک ان کے اوپر گرمی کو مسلط کر دیا، اور ایسی گرمی اور تپش کہ نہ گھر میں سکون نہ باہر سکون۔
جیسے بندے کا سانس اکھڑ رہا ہو، اتنی سخت گرمی ان پر مسلط کر دی۔ اور یہاں مفسرین اکرام نے ایک اور بہت پیاری بات لکھی، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بندہ خود مجرم بن کر اللہ کی عدالت میں بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی مثال اس واقعے کے اندر ہے۔ اللہ نے پکڑنا تھا، کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں آئے، کوئی ان کے پاس اللہ کی فوج نہیں آئی گرفتار کرنے کے لیے، سب قیدی بن کر، مجرم بن کر ایک جگہ جمع ہو گئے، اللہ نے پکڑ لیا۔ اب طریقہ کار کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے اوپر گرمی کو مسلط کیا، نہ گھر میں چین نہ باہر چین، اور پھر 7 دن گزرنے کے بعد جنگل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا۔ اس بادل کے ٹکڑے سے نیچے سے ہوا آتی تھی جس میں کچھ سکون تھا، لوگ بھاگنا شروع ہوئے اس کی طرف، اور وہاں اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے، سب گھر خالی، پورا شہروں کے شہر خالی، اور اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے جمع ہو گئے سارے جا کر۔ یہاں کچھ سکون آیا جب سبھی جمع ہو گئے، سارے قیدی آ گئے، سارے مجرم آ گئے، سارے نافرمان آ گئے، سارے مشرک کافر سارے جمع ہو گئے۔ اب اس بادل سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو برسا کر ساری قوم کو ہلاک اور جلا کر رکھ دیا۔ یہ ہے اللہ کا عذاب، جس کو سائبان والے دن کا عذاب کہا گیا، کہ وہ جو بادل تھا اس کا سایہ ان کو بھلا لگا، اور اس سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک اس دن وہ عذاب تھا، بڑے دن کا عذاب۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، پھر بے شک اس میں نشانی ہے، عبرت کی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ لوگوں کو اس ایسے واقعات سن کر عبرت حاصل کرنا چاہیے، لیکن وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں، یعنی مکے کے لوگ اکثر ایمان لانے والے نہیں، وہ واقعات سن کر بھی پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ مکمل ہوا، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سے اسباق سامنے آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں قرآن پاک کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔